السلام علیکم ناظرین. کہتے ہیں کہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ ہمیں کچھ نہیں سکھاتی. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے یہ بات ایک بار پھر درست ثابت ہوئی اور یوں چھٹی بار بھی پاکستان بھارت سے ورلڈ کپ کا میچ ہار گیا. 15 فروری 2015 کا دن ایک بار پھر پاکستانی قوم کے لیے مایوس کن ثابت ہوا. سارا دن ٹیلی ویژن کے آگے نگاہیں جما کر میچ دیکھنے والے کروڑوں پاکستانی ایک بار پھر مایوسی کا شکار ہوئے. آفٹر آل اٹس جسٹ اے گیم, اٹس جسٹ اے میچ, یہ بات کہی جاتی ہے, مگر بہت ساری وجوہات ہیں جس میں سیاسی وجوہات ہیں, جس میں پاکستان کی ہسٹری ہے کہ پاکستان کا بھارت کے ساتھ ٹاکرا از آلویز مور دین اے کرکٹ میچ. اسی وجہ سے بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی بدترین شکست پر پورے پاکستان نے انتہائی غم و غصہ بھی دکھایا, افسوس کا بھی اظہار کیا. بھارت کے ساتھ میچ میں پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس کے بارے میں اگر اب یہ کھل کر کہہ دیا جائے کہ انتہائی ناقص تھی تو یہ کہیں سے بھی ایگزیجریٹڈ نہیں ہوگا. یہ شکست ناکامیوں کا مجموعہ تھی. ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ بہت جگہوں پر ہم نے اچھی کارکردگی نہیں دکھائی, اگرچہ کچھ دیر کے لیے ہماری بیٹنگ اچھی, ہماری بولنگ اچھی نظر آئی, مگر باقی جگہوں پر تھرو آؤٹ پاکستانی ٹیم پریشر کا شکار رہی اور یوں پاکستانیوں کے لیے ورلڈ کپ شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا. بیکاز a lot of پاکستانیز یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے ورلڈ کپ کی جیت سے بھی زیادہ ضروری انڈیا کو ہرانا ہے. اپنے روایتی حریف کے ساتھ چھٹی بار شکست کھانے کے لیے وہ تیار نہیں تھے, سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے, مگر ایک بار پھر ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کو شکست ہوئی اور اب اس بات کو ہمیں مان لینا چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کا اگر جنرل ریکارڈ دیکھا جائے تو پاکستان کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 126 میچ کھیلے گئے, بھارت صرف 50 میچز جیتا ہے, پاکستان نے 72 میچز میں کامیابی حاصل کی ہے. مگر ورلڈ کپ میں ہمیشہ پاکستانی ٹیم بھارت کے آگے بے بس دکھائی دیتی ہے. اگر ہم ایک نظر ورلڈ کپ میں بھارت کے مقابلے میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی پر ڈالیں تو وہ کچھ یوں ہیں. پاکستان اور بھارت ورلڈ کپ میں پہلی بار 1992 میں سڈنی میں آمنے سامنے آئے. بھارت نے 49 اوورز میں 7 وکٹوں پر 216 رنز بنائے, پاکستانی ٹیم صرف 173 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. ورلڈ کپ 1996 میں ایک بار پھر پاکستان اور بھارت فائنل میں آمنے سامنے آئے, کوارٹر فائنل میں آمنے سامنے آئے. بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹس پر 287 رنز سکور کیے, پاکستانی ٹیم صرف 248 رنز بنا سکی. 1999 میں مانچسٹر میں ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہوا, بھارت نے 6 وکٹوں پر 227 رنز بنائے, پاکستان کی بیٹنگ ایک بار پھر ناکام ہوئی اور پوری ٹیم 180 رن بنا کر آؤٹ ہوئی. 2003 کے ورلڈ کپ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی اور 273 سکور کیا, مگر اس بار پاکستان کی بولنگ دھوکہ دے گئی اور بھارت نے 46 اوورز میں مطلوبہ سکور بنا لیا. ورلڈ کپ 2011 میں وہی پرانی کہانی پھر دہرائی گئی. دونوں ٹیمز موہالی میں 5ویں بار سیمی فائنل میں مد مقابل آئیں. بھارت نے پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹوں پر 260 رنز بنائے, لیکن جواب میں پاکستانی ٹیم 231 رنز پر آؤٹ ہو کر 29 رن سے میچ ہار گئی. Again I'll say کہ in the end it was just a match, لیکن پاکستان اور انڈیا کے معاملے میں پاکستان کا موڈ اور انڈیا کا موڈ بالکل فرق ہوتا ہے. کچھ انڈین کمنٹیٹرز کو میں نے سنا, 2-3 سوالات انہوں نے اٹھائے جو انتہائی اہم ہیں. پہلا سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ اب چھٹی بار ہارنے کے بعد پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں بار بار بھارت سے پاکستان ہار جاتا ہے, چھٹی بار تو محض اتفاق نہیں ہو سکتا. ایک اور کمنٹیٹر نے یہ بات کہی کہ پہلے بڑی مشکل سے پاکستان ہارا کرتا تھا, پھر یہ کوئی 20-30 کا سکور ہوا, اب 70 پہ بات پہنچی ہے, سو وی آر کوائٹ کمفرٹیبل جب پاکستان کو ہم ہراتے ہیں. These are Indians commenting, مگر میرے ساتھ اس وقت پاکستانی کامنٹیٹرز موجود ہیں. کرنل نوشاد ہمارے ساتھ ہوں گے, عالیہ رشید صاحبہ ہوں گی, لینا عزیز صاحبہ ہوں گی. ان کا تفصیلی تعارف میں آپ کو وقفے کے بعد کراتی ہوں. Keep watching 8 PM with Faria Idris. اینڈ ویلکم بیک. 24 گھنٹے کے بعد ہم آج کرکٹ اس لیے ڈسکس کریں کہ 24 آورز مجھے بھی چاہیے تھا ریکور کرنے کے لیے پاکستان کی انڈیا کے ہاتھوں جو ہار ہوئی. اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتی ہوں. کرنل نوشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر ٹیسٹ کرکٹر اینڈ ICC میچ ریفری. ویری وارم ویلکم فار بینگ ہیئر. لینا عزیز صاحبہ اسپورٹس جرنلسٹ ہیں اینڈ شو ہوسٹ کرتی ہیں سوئنگنگ یورکر on PTV World. Thank you very much for being here.
And Alia Rashid Saiba, first female sports anchor that Pakistan saw. A very warm welcome to you as well. आपसे ही आगाज करते हैं आलिया साहिबा. एक तो conspiracy theories की भी बड़ी आवाज उठी, and I'll come to that. लेकिन generally बार बार वर्ल्ड कप में क्यों पाकिस्तान हार जाता है? इंडियन कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि अब आप सोचें कि ये महज इत्तेफाक नहीं है. What do you think? मैं तो ज्यादा क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर सकती हूँ इस पे फरिया, और वो ये है कि प्रेशर जो है वो एक ऐसी चीज है जो बड़ों को खा जाती है. अब अगर प्रेजेंट टीम की बात करते हैं ना, तो इसमें तो चले आपके 7 लड़के ऐसे हैं जो पहली दफा ऑस्ट्रेलिया गए हैं, तो वो समझ में आती है बात, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनको. लेकिन जो हमारे सुपरस्टार्स थे प्रीवियसली, हम उसके बावजूद भी हमने हरा सके इंडिया को, तो इसका मतलब है कि शायद हम मेंटली उनसे वीक हैं. कोई मेंटल ब्लॉक है हमारा. हम ही प्रेशर लेते हैं, इंडिया नहीं प्रेशर लेता. हालांकि उन तरफ तो क्राउड का प्रेशर ज्यादा होता है. हमारा क्राउड तो बड़ा सिविलाइज्ड है एज कम्पेयर टू इंडियन क्राउड. वहां पर जो कुछ उनके साथ सलूक होता है, तो उनको तो ज्यादा प्रेशर लेना चाहिए. प्रोफेशनलिज्म उनके यहाँ ज्यादा है हमसे. ओके, ठीक है. दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो बड़ी ये गहरी इसकी जड़ें हैं असल में इस गुफ्तगू की, और इतना टाइम नहीं है कि इस पे बात की जा सके. लेकिन जो आप बात कह रही है ना, हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होकर क्रिकेट देखते हैं. वो गेम को कम समझते हैं. वो बस ये कहते हैं कि जी आप छक्के चौके लगा दें, आप इंडिया को हरा दें, बस आप छोड़ दें वर्ल्ड कप, वो बेशक ना जीतें. अब अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं और आप क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, गेम से, तो आप ऐसी बात नहीं कभी करेंगे कि आप बेशक वर्ल्ड कप हार जाएं मगर इंडिया से, ये जज्बातियत के ऊपर बहुत ज्यादा और यही असर आता है हमारे प्लेयर्स के ऊपर. ठीक है. और वो भी इसी तरह इमोशनल होके वो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि जब वो जिस दिन वो ग्राउंड में जाते हैं वो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं. अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो नजर